الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ المولانا العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ مدرسہ عربیہ بدر العلوم کا جو ہے 40واں انعامی جلسہ جو اس علاقے کا سب سے پہلا ہوتا ہے۔ بہت سے مدارس ہے لیکن میں نے اس علاقے کے اندر یہاں کا 40واں انعامی کا جلسہ آج میں دیکھا، اور انشاءاللہ پھر 40واں 41واں جب تک یہ قائم رہے گا، جب تک یہ مدرسہ ادارہ یہ باقی رہے گا، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اگر آپ کی قربانی ہوگی تو پھر یہ مدرسہ جو ہے آگے بڑھتا رہے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، اور یہ جو ہے مدرسہ جو ہے ہمیں جو ہے نقیبی جو ہے جلسہ ہمیں وقت دیا 5 منٹ، تو اس لیے 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں وقت مانگ رہا تھا محتمم صاحب سے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے بات کیا جائے، کیونکہ اسی ادارے میں جو ہے یہ بھی میرا مادر علم ہے، تو اس لیے مادر علم ہے، اس لیے یہ مادر علم سے یہاں پہ جو ہے میری پڑھائی ہوئی شروع، سب سے میں نے الف با تا سے میں نے شروع کیا اسی سے، تو آج اسی کا قربانی ہے جو آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں۔ اور یہ اتنا جو ہے قربانی ہے کہ سارے جو علماء حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، جہاں اپنے علاقے میں خردمی ڈیکنال تمام جگہ جہاں کوئی امام کا کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے میں کام کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے۔ تو یہ مدرسہ عربیہ بدر العلوم میں جو ہے سب سے جو ہے اس پر جو ہمیں یعنی اس سے محبت پیدا کرنا ہے، اور یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج جو ہم جو ہے مدرسے سے حقیقت سے دیکھتے ہیں نہیں، بلکہ آج اگر مدرسہ نہ ہوتا، جان لو، یہ پیغام لے کے جاؤ، یہاں پر میڈیا والے بھی ہیں، باہر کے میڈیا والے بھی ہیں، جان لو اگر تم جب تک مدرسے سے محبت پیدا کرتے رہو گے، یاد رکھو تمہارے اندر ایمان باقی رہے گا۔ یاد رکھو یہ ایمان کی دلیل ہے، اور جس نے مدرسے کی مخالفت کی، علماء سے مخالفت کی، طلباء سے مخالفت کیا اور علم سے مخالفت کیا، یاد رکھو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ ایمان کو بچانے کے لیے یہ ادارہ باقی ہے، علماء باقی رہیں گے، اور جب تک اس میں قرآن پڑھتے رہیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت میں تلاوت کی جس میں کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے قرآن کو پیدا کیا، اس کا میں محافظ ہوں، اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے قرآن کو پیدا کیا، اس کا حفاظت میں کروں گا۔ یاد رکھیں اس کی حفاظت اللہ کریں گے۔ آج قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، گھروں گھروں میں قرآن نہیں، تمام دنیا کی باتیں کر رہی ہے، تمام ڈگری حاصل کر لی ہیں، کوئی ڈاکٹر بن گیا لیکن عالم نہیں بنا، اسکولوں میں اپنا نام لکھاتے ہیں۔ یاد رکھو آج جو ہے صبح سویرے میں نے دیکھتا ہوں اسی پتم پچھلے کے بل کے پورے وریثے کے اندر سب سے صبح صادق ماں آتی ہے، بچوں کو کیا کرتی ہے؟ اچھے سے کپڑا پہناتی ہے، نہلا دھلا کے خوشبو لگاتی ہے، اور اس کا ناشتہ ٹفن بنا کے لے کے تیار کرتی ہے کہ صبح 6 بجے بس آئے گا اور انگلش میڈیم میں میرا بیٹا پڑھنے جائے گا، فخر سے کہہ رہی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں یہ پڑھائی ناکامیابی ہے۔ آج ہمارا بچہ اگر صبح اٹھ کے آئے گا مدرسہ بدر العلوم میں پڑھنے آئے گا کہ نہیں بچہ جا پہلے مدرسے میں قرآن پڑھ، پہلے علم حاصل کر، اللہ کو پہچان، یاد رکھ، لیکن آج ہمارے اس کا ذہن نہیں ہے۔ آج ہمارا ماحول کس طرف ہو گیا؟ انگلش میڈیم میں صبح اٹھ کے بچوں کو لے کے پڑھانے جاتی ہے، بچے پڑھنے جاتے ہیں، اس کا کپڑا الگ، اس کا کپڑا الگ، اس کے لیے پیسہ دیتے ہیں 3000 4000، لیکن آج ایک جو عالم پڑھائے گا تمہارے بچوں کو، قرآن پڑھائے گا 500 روپے دینے، 500 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ 100 روپیہ لوگ 50 روپے لیا، کیوں؟ تیرا بچہ انگلش میڈیم پڑھ رہا ہے، 3000 خرچہ کر رہا ہے، لیکن آج تیرا جو بچہ قرآن پڑھے گا، اللہ کو پہچانے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، عمل کرے اور دوسروں کو عمل کرائے، یہ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، بات تو بہت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ہمارے مہمان خصوصی آئیں گے، آپ کے سامنے تفصیل سے بات کریں گے، مہمان خصوصی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکن ایک پیغام یاد رکھیں کہ ہم جس وقت یہاں سے جائیں یہ عزم لے کے اٹھیں کہ جب بھی ہمارا کوئی سا بھی کام آئے، کوئی سا بھی مسئلہ ہو،
ہم جو عالم سے پوچھیں. اس کے پہلے ہمارے مولانا جو ہے بات کیا کہ ہم سارا چیز کرتے ہیں, سالگرہ کرتے ہیں, کس سے پوچھ سے کرتے ہیں, کس نے سکھایا؟ تو اس لیے سیکھنا بہت ضروری ہے یا نہیں؟ بتاؤ علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن علم کے خدا کو پہچان نہیں سکتے. یاد رکھو یہ پیغام ہے. اس لیے دوست بزرگوں, میرا بچہ قرآن پڑھے گا, حافظ بنے گا تو جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا, جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا. حق ہے. آج جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے بچوں کو چاہے زندگی کو برباد نہ کریں, بچوں کے آخرت کے زندگی کو برباد نہ کریں. اور ان سے تمام میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے, اپنے بیٹیاں کو جو ہے جہاں تک ہو سکے علم سے وابستہ کرو, مدرسے سے تعلق پیدا کرو. اگر تعلق پیدا رہے گا وہ جانے گا, ماں کا قدر جانے گا. کیسے کہاں سے سیکھ کے آیا؟ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ مدرسے والے سکھائے, اسکول میں نہیں سکھایا جاتا. اس لیے جہاں تک ہو سکے یہ مدرسے میں آپ خود دھیان رکھیں, اس کا پورا توجہ کریں. یہ ہمارا مدرسہ ہے, بلکہ یہ جب تک ہم رہیں گے یہ مدرسہ قائم رہے گا. اس کے قائم کرنے والے جو قربانی دینے والے وہ چلے گئے. اب ہمیں جو ہے مولانا ذوالفقار صاحب قاسمی کا ہر حال میں ساتھ دیں گے. جس میں کوئی بھی تقاضا آئے مدرسہ کا, نہیں میرا بچہ کو پڑھاؤں گا, میرے بچوں کو مدرسے میں بھیجوں گا. میرا بچہ آج میرا صرف جو ہے قرآن کھانے کے لیے نہیں, قرآن پڑھنا جو ہے گھروں میں نہیں. قرآن آیا ہے اپنے روزانہ پڑھنے کے لیے. صرف گھروں میں قرآن کے نکل لیے بچہ ہو گیا چھٹی نہیں, ہر وقت پڑھا جائے. مدرسے میں جہاں تک ہو سکے بچوں کو جو ہے ہدیہ دے, انہیں کھانے کا انتظام ہر چیز سے انہیں جو ہے ڈاؤن کیا جائے. بلکہ یہ مدرسہ رہے گا انشاءاللہ. آج جو ہے اس کے پہلے بھی جشن دستر بندی ہوا تھا, حافظ قرآن پیدا ہوتے, اس سے نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ارادہ کریں, ہم ایسا محنت کریں گے کہ اس کے بعد کا جو سال ہوگا انشاءاللہ یہاں سے حافظ بنتے بچے پیدا ہو کے جائیں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.